خود ابراہا کا حال یہ ہوا کہ زخم سے ایک ایک عضو خراب ہوتا گیا، انگلیاں کٹ کٹ کر گرتی گئیں، اور اچھا خاصا بہادر نوجوان بارود سردار جب یمن کو واپس آیا تو پتلا دبلا نحیف و ناتواں چوزا کی طرح نظر آتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور موت ہو گئی۔ اسی طرح آخر رب کعبہ نے اپنے کعبہ کی حفاظت کی۔ اس واقعے کے سلسلے میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ بعض حضرات نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے اور اس کی تعویل کی ہے، لیکن جو لوگ اس قسم کی تعویل کرتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی خلاف عادت بات کیسے پیش آ سکتی ہے۔ یہ سوچ کی بنیادی غلطی ہے۔ ہم اگر کسی انسانی عمل کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچیں تو اس کا جواز ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اشیاء کی عادتوں کو بدل دے۔ وہ آگ کو جلانے اور پانی کو بہانے سے روک دے، لیکن اللہ رب العالمین خود عادتوں کے خالق ہیں۔ اللہ چاہے تو عادتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ معجزہ اسی کا نام ہے کہ عادت کے اعتبار سے آگ کا کام جلانا اور پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے ڈبویا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی یہ جو پرندے کے ذریعے ہلاک کرنے کی بات ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی ہے، نہ کہ انسانوں کی طرف سے۔ ابراہا کے لشکر کو کئی عرب قبائل نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر اللہ چاہتے تو انہی قبائل میں ہمت پیدا کر دیتے اور ابراہا کی فوج شکست کھا کر بھاگ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ وہ مادی طاقت کے مقابلہ غیبی طاقت کی بالا تری کو دیکھ لے، اس لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے لشکر کا کام تمام کر دیا۔ یہی پرندے جنگی جہاز بن گئے اور یہی کنکریاں بم بن گئیں۔ یہ پرندوں کی فوج یمن ہی میں ابراہا کی فوج کو ٹھکانے لگا سکتی تھی، لیکن یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تاکہ اہل مکہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور انہیں اللہ پر یقین ہو جائے۔ فوج کے کچھ بچے کھچے لوگ اور خود ابراہا یمن تک پہنچے اور وہاں جا کر ان کی موت ہوئی۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مکہ ہی میں سب کے سب مر جاتے۔ اس کی مصلحت یہ تھی کہ اہل یمن بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور پھر کبھی برے ارادے سے کعبۃ اللہ کی طرف نظر اٹھانے کی بھی ہمت نہ کرے۔ عبد المطلب بت پرستوں ہی میں تھے، لیکن جیسا کہ قرآن نے متعدد بار ذکر کیا ہے کہ مشرکین عرب کا حال یہ تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت پیش آتی تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ معلوم ہوا کہ دعا قبول ہونے کے لیے دعا کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، غیر مسلم کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔